بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نور الازا کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو کتاب الطہارت پر مشتمل ہے۔ اس کی عبارت سنیے آپ۔ کتاب الطہارت: المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ مصنف رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے اندر کتاب الطہارت سے اس کا آغاز کیا اور خطبے میں ذکر کیا تھا اور بیان کیا اس بات کو کہ ہم انشاءاللہ کتاب عبادات کو ذکر کریں گے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبادت میں کتاب الصوم اور کتاب الصلاۃ کا ذکر کرتے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب الصوم اور صلاۃ کے بجائے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت کو بیان کیا۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے اور طہارت کے بغیر نماز تک رسائی ممکن نہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب الطہارت کا ذکر کیا، کیونکہ ایک محدث کو اور ایک جنوبی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے اور کس پانی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا علم ہونا اسے ضروری ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں پر کتاب الطہارت کا آغاز کیا اور پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بتایا کہ پانی کی 7 قسمیں ہیں، پانی کی 7 اقسام ہیں، یعنی وہ پانی جس سے پاکی حاصل کیا جاتا ہے وہ 7 قسموں پر ہے۔ فرماتے ہیں المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، کہ وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے وہ 7 قسموں پر ہے۔ تو یہاں پر 7 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ماء السماء وماء البحر وماء النہر، ایک ہے آسمان کا پانی، دوسرا ہے نہر کا پانی، تیسرا ہے کنویں کا پانی، اور چوتھا ہے برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی۔ اور ماء السماء، آسمان کا پانی، ہر وہ یعنی آسمان کا پانی، یہاں پر تذکرہ کیا مصنف رحمۃ اللہ نے، آسمان کا پانی وہ پاک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اوپر ہوتی ہے اسے سما کہتے ہیں، جس طرح کے گھر کی چھت کو بھی مجازاً سما کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اوپر ہوتا ہے، لہٰذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ سما کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سحاب یعنی بادل بھی اوپر ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو مجازاً سما کہہ دیا کیونکہ وہ بارش کا پانی ہوتا ہے، لہٰذا وہ پاک ہے۔ دوسری قسم ہے وہ ماء البحری، سمندر کا پانی، کیونکہ بحر کثیر پانی کو کہتے ہیں، چاہے وہ پانی کھارا ہو یا میٹھا، لہٰذا اس پر بحر کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اکثر سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، اس لیے اس میں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اس سے وضو اور غسل کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو شبہ پیدا ہوا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، کہ وہ پانی پاک ہے۔ اور تیسری قسم بیان کر رہے ہیں ماء النہر، نہر کا پانی، یہ بھی پاک ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر چوتھی قسم بیان کرتے ہیں وہ ماء البئر، کنویں کا پانی بھی پاک ہے، وہ ماء ذاب من الثلج والبرد۔ اور پانچویں قسم مصنف رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی، یہ بھی پاک ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی کی قید اس لیے لگائی کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ نمک سے پگھلا ہوا پانی سے وضو کرنا اور طہارت کرنا درست ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ماء الثلج والبرد کی قید لگائی ہے۔ وہ ماء العین، اور چشمہ کا پانی، یہ بھی درست ہے، یعنی نالی کے پانی گرنے کی جگہ اور کنویں کے پانی کے پھوٹنے کی جگہ، اس جگہ کو چشمہ کہتے ہیں، لہٰذا یہ چشمہ کا پانی بھی پاک ہے اور اسے طہارت حاصل کرنا درست ہے۔ تو یہ پانی کے 7 قسم ہیں، آپ اس کو ازبر کر لیجئے، انشاءاللہ باقی باتیں کل کے سبق میں بیان کروں گا۔